بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انی لامزح ولا اقول الا حقا، رواہ الطبرانی۔ محترم حضرات، معجم طبرانی کی حدیث ہے اور امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع میں ذکر کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں مذاق کرتا ہوں لیکن مذاق میں جھوٹ نہیں بولتا، مذاق میں بھی میں سچی اور حق بات کہتا ہوں، غلط بات نہیں بولتا مذاق میں۔ دیکھیے، ہنسی اور مذاق دوستوں کی مجلسوں میں یہ ہماری مجلسوں کا ایک حصہ ہے، اور ہنسی مذاق ہم آپس میں کرتے ہیں تفریح طبع کے لیے، دل لگی کے لیے، ذہنی سکون کے لیے، تسکین کے لیے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہم سے مذاق کے کچھ نمونے ملتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بسا اوقات صحابہ سے مذاق کر لیتے تھے، لیکن ہمارے مذاق میں کیا ہے؟ جھوٹ ہوتا ہے، کسی کی تحقیر ہوتی ہے، کسی کو نیچا دکھانا، کسی کو رسوا کرنا، شرمندہ کرنا۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مذاق کے نام پر ہم ساری حدوں کو پار کر جاتے ہیں، نہ سامنے والے کی عزت کا لحاظ کرتے ہیں، یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ہم مذاق کس کا کر رہے ہیں، وہ چھوٹا ہے، ہماری عمر کا ہے، بڑا ہے، بس مذاق کے نام پر سب جائز قرار دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، مذاق بھی ہونا چاہیے لیکن شائستہ طریقے سے مذاق ہونا چاہیے، جس میں ایک دوسرے کا ادب و احترام باقی رہے اور اس میں جھوٹ نہ آنے پائے، کسی کی تحقیر مقصود نہ ہو، کسی کو شرمندہ کرنا مقصود نہ ہو، کسی کو تکلیف دینا مقصود نہ ہو۔ جیسے آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مذاق کیسے کرتے تھے۔ آپ نے کہا کہ میں بھی مذاق کرتا ہوں لیکن میں مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا، حق بات ہی بولتا ہوں، سچی بات ہی کہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انس رضی اللہ عنہ کو مذاق میں کہتے تھے، یا ذل اذنین، اے دو کان والے۔ وہ آپ کے خادم تھے، خدمت کرتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مذاق میں ان کو یا ذل اذنین کہہ کر کبھی کبھار خطاب کرتے تھے۔ اور ان کے ایک چھوٹے بھائی تھے ابو عمیر، ان کا ایک پرندہ تھا، ان سے ایک بچہ وہ کھیلتا تھا، وہ پرندہ مر گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، بہت غمگین تھا، تو آپ نے اس بچے کو کنیت سے پکارا، یا ابا عمیر ما فعل النغیر۔ بچے کو کنیت سے خطاب کیا اور کہا، ابو عمیر تمہارا پرندہ کہاں گیا؟ ایک آدمی آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر کے لیے سواری طلب کر رہا تھا، مجھے آپ ایک اونٹ دیجیے سواری کے لیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اونٹنی کا بچہ دوں گا، اونٹ نہیں، اونٹنی کا بچہ دیتا ہوں۔ تو اس آدمی نے کہا کہ اونٹنی کا بچہ لے کر میں کیا کروں گا، مجھے سفر پر جانا ہے، اس پر سوار ہونا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اونٹ بھی تو کسی اونٹنی کا بچہ ہوگا، بڑا اونٹ بھی، وہ بھی تو کسی اونٹنی کا بچہ ہوگا، کسی اونٹنی نے اس کو جنم دیا ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مذاق بھی کر لیتے لیکن جھوٹ بھی نہیں ہو پاتا تھا۔ ایک مرتبہ سلسلہ صحیحہ میں ہے یہ واقعہ،
ایک بوڑھی عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور اس نے کہا اللہ کے رسول آپ میرے لیے اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے جنت میں داخل کرے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ام فلان ان اللہ لا يدخلها عجوز، اللہ تعالیٰ يدخلها الجنہ عجوز، اللہ تعالیٰ جنت میں کسی بوڑھی عورت کو نہیں داخل کرے. تو عورت جاتے ہوئے رونے لگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور کہا کہ اے ام فلان، اللہ تعالیٰ کسی عورت کو بوڑھی بنا کر جنت میں نہیں داخل کرے گا، بلکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے سورہ واقعہ میں آیت نمبر 35 سے 37 تک انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا، جنتی عورتوں کو ہم از سر نو پھر سے ایک خاص طریقے سے پیدا کریں گے اور ہم ان کو محبت کرنے والیاں اور باقرہ کنواری بنا دیں گے اور وہ ہم عمر ہوں گی اور اپنے شوہروں سے محبت کریں گی. تو کہا کہ کوئی بھی عورت جب جنت میں جائے گی تو وہ بوڑھی نہیں رہے گی بلکہ وہ بھی کنواری اور جوان ہو جائے گی. تو اے ام فلان، اے بوڑھی عورت، تو جنت میں جائے گی تو ایسے بوڑھی نہیں رہے گی، تو بھی جوان ہو جائے گی. تو عورت خوش ہو گئی. ام ظاہر بن حرام کا واقعہ مشہور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خریے کے رہنے والے تھے، ذرا شکل و صورت میں اچھے نہیں تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب قریے سے آتے تو تحفے تحائف بھی لے کر کے آتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ واپس جانے لگتے تو شہر کی چیزیں آپ تحفے میں صحابہ سے کہہ کر کے ان کو دے کر کے بھیجتے تھے. ایک دن وہ کچھ کپڑے وغیرہ کی تجارت کرتے تھے، بازار میں کھڑے ہو کر کے بیچ رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے گئے اور مذاق کرنے لگے اور ان کی آنکھوں کو بند کر لیے پیچھے سے اور کہا من یشتری ھذا العبد، اس غلام کو مجھ سے کون خریدے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پہلے پوچھا کہ وہ متوجہ ہوئے اور کہا کہ آخر تم کون ہو؟ تھوڑی ہی دیر کے بعد ان کو اندازہ ہوا ہو نہ ہو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو مجھ سے مذاق کر رہے ہیں. تو اس کے بعد کہا اے اللہ کے رسول آپ مجھے بیچ کر کیا کریں گے؟ میں تو ایک معمولی آدمی ہوں اور کم قیمت میں فروخت ہوں گا اور میں کوئی قیمتی آدمی نہیں ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بل انت عند اللہ غال، اے ظاہر بن حرام، تم دیکھنے میں بظاہر دنیاوی اعتبار سے ایک معمولی آدمی ہو لیکن اپنے ایمان اور تقوی کی وجہ سے اللہ کے نزدیک تم بڑے قیمتی ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مذاق کیا اس طرح سے کہ ان کے پیچھے سے آنکھ بند کر کے جیسے بچے آنکھ مچولی کھیلتے ہیں اور کہا کہ مجھ سے کون خریدے گا اسے. اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مذاق کرتے تھے. ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ تھے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ چلو دوڑیں گے، دوڑ کا مقابلہ کریں. تو میں ابھی کم سن تھی اور کم عمر تھی اور جسمانی اعتبار سے دبلی پتلی تھی تو میں آگے نکل گئی. پھر ایک مرتبہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو پھر ایک بار مقابلہ کریں دوڑ کا. تو کہتی ہیں کہ میں اس وقت جسمانی اعتبار سے بھاری بھرکم ہو گئی تھی تو میں پیچھے رہ گئی دوڑ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بار آگے نکل گئے. اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ھذہ بتلک السبقہ، یہ پہلے دوڑ کا بدلہ ہو گیا تمہارا. پہلی بار تم مقابلے میں نکل گئے تھے دوڑ میں، اس بار میں تم سے جیت گیا. تو اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی بیویوں کے ساتھ کبھی صحابہ کے ساتھ مذاق کرتے تھے. ایک مرتبہ خیمے میں بیٹھے تھے، ایک صاحب آئے اور کہا اللہ کے رسول میں تھوڑا آپ کے پاس تھوڑا آنا چاہتا ہوں، اندر خیمے میں تھوڑا آنا چاہتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تھوڑا نہیں پورا آ جاؤ، تھوڑا نہیں پورا آ جاؤ. تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مذاق کرتے تھے لیکن مذاق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھوٹ نہیں ہوتا تھا، کسی کا دل دکھانا نہیں ہوتا، کسی کو شرمندہ کرنا، کسی کی تحقیر کرنا مقصود نہیں ہوتا تھا. تو ہم بھی مذاق کریں، دل لگی کریں لیکن ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے. جھوٹ کا سہارا لانے مذاق میں، کسی کو شرمندہ نہ کریں، کسی کی تحقیر نہ کریں اور مذاق شائستہ ہونا چاہیے. مذاق کے نام پر ہم ادب و احترام
کا لحاظ نہ کریں، کسی کی عمر کا لحاظ نہ کریں، یہ سب چیزیں نہیں ہونا چاہیے۔ ہر اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہر باب میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے بہترین اسوہ اور نمونہ ہمیں ملتے ہیں، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل ماننا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے، آمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ وسلم۔